السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ علم تعبیر اور خواب میں اللہ تبارک تعالیٰ کچھ حقائق دکھاتا ہے اپنے بندوں کو۔ اسی سلسلے میں آج میں اللہ کے ایک نہایت ہی پیارے پیغمبر حضرت خلیل، جن کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن سے امت مسلمہ کا بچہ بچہ واقف ہے، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ یہودی اور عیسائی بھی ملت ابراہیم کی طرف اپنی نسبت کرنا فخر سمجھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا ایک خواب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، حالانکہ ایک عام بندے کا قتل، ایک شخص کو مار دینا، شریعت کہتی ہے کہ کل کائنات کو قتل کرنے کے برابر ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا کل کائنات کی جان بچانے کے برابر ہے۔ اس کے باوجود پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی وہ ہے جس کے لیے 86 سال کی عمر تک دعائیں کی، بڑھاپے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، وہ بیٹا ہے، اس کو ذبح کر رہا ہوں۔ اور وہ خواب کیا کہنے لگے، انی ارایا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اور بتایا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی اللہ نے کیسا سعادت مند عطا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ابا جی، آپ نے اگر خواب میں دیکھا ہے تو آپ کر گزریں جو دیکھا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی ارادے سے اپنے بیٹے کو لے کر چل دیے، منا کے مقام میں آئے۔ وہاں آ کے شیطان نے بہکاوا دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کر رہے ہیں، یہ آپ کا بڑھاپے کا سہارا ہے، آپ اس کے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہیں۔ وہاں آج بھی حاجی لوگ جاتے ہیں، 3 جمرات ہیں، ان کو کینکریاں مارنا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں ماری جا رہی ہیں۔ یہی وہ 3 جگہ ہیں جہاں سے بدل بدل کے شیطان نے بہکاوا دیا تھا اور گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور جب اپنے بیٹے کو لٹایا، اس کے گلے پہ چھری لٹائی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے تو اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے ایک دمبا بھیجا جو اس چھری کے نیچے آ گیا، ذبح کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، اور اللہ نے اس کو ذبح عظیم قرار دیا۔ یہ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کا خواب، جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ پیغمبر کا خواب وہ وحی ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم نے جب خواب دیکھا تو انہوں نے اس کو اللہ کی وحی سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا، اور انہوں نے اس خواب کی حقیقت کو جانا اور اللہ کے حکم پہ چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو کیا عظیم شان عطا کی، بیٹا بھی بچا دیا اور قربانی کے لیے دمبا بھی بھیج دیا، اور اب تک امت مسلمہ حضرت ابراہیم کی سنت میں قربانی کر رہی ہے۔ یہ تھا وہ پیغمبر کا عظیم خواب جو اللہ نے دکھایا اور انہوں نے اس پہ عمل کیا۔ تو اس لیے میں پھر آخر میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خواب سالے لوگوں کے سامنے رکھیں، اور اگر پریشان کن خواب ہو اس سے پریشان نہ ہو، وہ کسی کے سامنے بیان نہ کرو۔ رات کے وقت ہی 3 مرتبہ بائی جانب تھوک کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کروٹ چینج کر لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو بری آفات سے محفوظ فرمائے۔